السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ یہ جو ہماری دعاؤں کا صبح اور شام کے اذکار کا سلسلہ چل رہا ہے، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے مدد اور اپنے لیے رحمت اور برکت ان الفاظ کے ذریعے مانگیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام میں پڑھا کرتے تھے۔ یہ صبح اور شام کے اذکار ایسے ہیں کہ جو انسان ان کی پابندی کرتا ہے، اللہ اس کا سارا دن اور ساری رات خیر اور عافیت کے ساتھ گزارتا ہے۔ تو آج کی جو دعا ہے صبح میں اور شام میں، اس دعا کے الفاظ یہ ہیں، بسم اللہ بسم اللہ الذی لا یضر، بسم اللہ الذی، اب اس کو ملائیں گے تو ہا کو آگے ملایا جائے گا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ۔ اگر مع کو عین کو سین کے ساتھ ملایا جائے تو معاسم ہی پڑھا جائے گا، اور اگر مع کو الگ کر دیا جائے تو پھر یہ جو حمزہ ہے اس کے نیچے زیر آئے گی اور پڑھا جائے گا مع اسم ہی۔ بہرحال کچھ الفاظ یہ جو جہاں پہ یہ اس طرح کا حمزہ ہوتا ہے اس کو گرا دیا جاتا ہے اور پیچھے والے کو یعنی اس کو سائلنٹ کر دیا جاتا ہے اور پیچھے والے کو آگے کے ساتھ ملایا جاتا ہے۔ لیکن اس طرح کی دعاؤں کے اندر یہ والا رول لازم نہیں ہے، اگر اس کو مع اسمی ہی بھی پڑھ لیا جائے گا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ دوبارہ سنیے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ صبح اور شام تین دفعہ اسے پڑھنا چاہیے، 3 دفعہ اسے پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث موجود ہے وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہ جس میں الفاظ یہ ہیں، ما من عبد یقول فی صباح کل یوم ومساء کل یوم بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم 3 مرات فیضرہ شیء۔ نہیں ایسا ہو سکتا، فرمایا ما من عبد، نہیں ہے کسی بندے کے ساتھ ایسا ہو سکتا کہ جو صبح کو اور شام کو یعنی صباح کل یومن ہر دن کی صبح کو اور ہر رات کی شام سے کو یہ پڑھ لیا کرے کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم 3 دفعہ، فیضرہ شیء، کہ اس کو کوئی چیز تکلیف پہنچا سکے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ پڑھنے والے کو کوئی تکلیف پہنچ سکے۔ یہ حدیث صحیح الجامع میں موجود ہے اور حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ اس کے علاوہ ترمذی میں بھی موجود ہے، ابن ماجہ میں موجود ہے، اور سنن الکبریٰ امام بہقی میں موجود ہے۔ حدیث صحیح ہے۔ حدیث کی ترجمے کی طرف آتے ہیں، بسم اللہ، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے نام سے۔ یہ جو با ہوتی ہے اس با کو استعانت کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی مدد طلب کرنے کے لیے، ریکویسٹ کرنے کے لیے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے ہم مدد مانگتے ہیں، اپنے اس دن کو شروع کر رہے ہیں۔ بسم اللہ، یہ جو با ہے، جیسے ہم کسی بھی چیز کے شروع میں جب با پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے ایک ورب ہوتا ہے جو پڑھنے میں نہیں آ رہا ہوتا لیکن ذہن میں موجود ہے، یعنی میں صبح کر رہا ہوں، میں کھانا کھا رہا ہوں، میں پانی پی رہا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں اللہ کے نام سے، یعنی لکھ رہا ہوں اللہ کے نام سے، میں جو ہے سو رہا ہوں اللہ کے نام سے، میں اٹھ رہا ہوں اللہ کے نام سے۔ تو اس بات سے پہلے ایک ورب ہے جو کہ ذہن میں ہوتا ہے اور اس کو الفاظ میں نہیں بیان کیا جاتا، کہ یہ والا کام میں اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں۔ اور یاد رکھ لیں کہ اللہ کی ذات اور اللہ کے نام
اور اللہ کی صفات، یہ تینوں چیزوں کی سیم، اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات، اللہ کی ذات سے بھی ہم مدد مانگتے ہیں اور اللہ کی صفت بھی اللہ ہی ہے، اللہ کی صفت اللہ ہی ہے۔ اب اللہ اللہ ہے اور اللہ سمیع ہے، تو اللہ خود ہی سمیع علیم ہے، تو اللہ کا نام اللہ سے الگ نہیں ہے، یعنی نام اللہ کی ذات، اسم اور مسمى ایک ہی چیز ہے، تو اللہ کے نام سے جو مدد لی جا رہی ہے وہ اللہ سے ہی لی جا رہی ہے۔ بسم اللہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، بسم اللہ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ یہ شروع کا لفظ کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ جو ایک اس سے پہلے ہڈن ہوتا ہے، اس سے پہلے ایک جو ہے وہ ہڈن ہوتا ہے، جس کو ہم کوئی بھی یہاں پہ فعل بنا لیں، کوئی بھی ورب بنا لیں، تو وہ ایک ہڈن ہوتا ہے جو کہ بولنے میں نہیں آتا ہے لیکن ذہن میں ہوتا ہے کہ شروع کر رہے ہیں، جس کو ہم شروع کے ساتھ ترجمہ کر لیتے ہیں، یا جس کے ساتھ ہم یعنی جو بھی وہ کام کر رہے ہیں وہ کر لیا جاتا ہے، تو ہم شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ الذی لا یضر، وہ اللہ کہ جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز تکلیف نہیں دیتی، لا یضر نہیں نقصان پہنچا سکتی کوئی بھی چیز۔ شیئن آگے آ رہا ہے، یہ شیئن آبجیکٹ یعنی اس کا فاعل ہے لا یضر کا، نہیں کوئی چیز نقصان پہنچا سکتی اس کے نام کے ساتھ، اسمی ہی اس اللہ کا نام، اللہ کے نام کے ساتھ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اس اللہ کے نام سے ہم شروع کر رہے ہیں، اس اللہ کے نام سے اپنی صبح شروع کر رہے ہیں جس اللہ کے نام کے ساتھ کوئی چیز نقصان بھی نہیں پہنچا سکتی، فی الارض ولا فی السماء، نہ ہی زمین میں اور نہ ہی آسمانوں میں۔ اللہ کے علاوہ کوئی چیز بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ کا نام لے کے ہم شروع کر رہے ہیں جس اللہ کے نام کے ساتھ کوئی چیز آسمان میں یا زمین میں نقصان نہیں پہنچا سکتی، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ یعنی وہ اللہ وہی سننے والا ہے اور وہی جاننے والا ہے۔ گویا کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، اللہ رب العزت سن رہا ہے، وہ سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے اور وہ جاننے والا ہے۔ تو اس اللہ کے نام سے ہم اپنی صبح شروع کرتے ہیں، اس اللہ کے نام سے ہر چیز سے پہلے ہر کوئی بھی کام کیا جائے تو صرف بسم اللہ اتنا پڑھنا لازم ہوتا ہے۔ جو پورا بسم اللہ ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ صرف قرآن مجید کی صورتوں کے ساتھ ہے، بس قرآن مجید کی صورتوں کے علاوہ کسی بھی چیز میں کہیں پر بھی اللہ کا نام لے کے چیز کو شروع کرنا ہے تو صرف بسم اللہ پڑھا جاتا ہے، بسم اللہ۔ اب یہ دعا آ رہی ہے تو شروع میں اللہ کا نام اور آگے اسی کے ساتھ پورا جوڑا گیا ہے، اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، اللہ کے نام سے میں اپنی صبح کر رہا ہوں جس کے نام پہ کوئی چیز نقصان نہیں دیتی ہے، نہ ہی زمینوں میں نہ ہی آسمانوں میں، اور وہ اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ گویا کہ ہم یہ بول کے اللہ تعالیٰ سے باور کرانا چاہتے ہیں، اللہ تو ہماری صبح اور شام خیر سے گزار دے، اللہ ہمیں کسی نقصان سے بچا لے، کسی طرح کے بھی نقصان سے بچا لے۔ یہ والی دعا صبح اور شام پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ایک تو تکلیفوں سے، نقصانات سے، کسی بھی برائیوں سے بچاتا ہے۔ اسی طرح یہ والی دعا اگر ہم کوئی بچہ بیمار ہے، کوئی اور ہے، تو اس کو پڑھ کر ہم دم بھی کر سکتے ہیں کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اس کو مع اسمہ یعنی عین کو آگے سین کے ساتھ بھی ملا سکتے ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اللہ تعالیٰ سے جب پناہ مانگی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے، وہ سننے والا ہے۔ صبح اور شام اس کی پابندی کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ کسی طرح کے بھی نقصان سے، تکلیف سے، مصیبت سے، الجھن سے اللہ تعالیٰ بچائے گا۔ اور اس کو ہم ویسے بھی پڑھ کر
کسی پہ دم بھی کر سکتے ہیں، کسی بیمار، کسی بچے پہ، کسی بڑے پہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کو بیماریوں سے، اللہ تعالیٰ اس کو مشکلات سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میں اسے یاد کرنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔